أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسائل جو ہے فدیے اور کفارے سے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو چکے تھے الحمدللہ. سارا پہلو سارا پوائنٹ جو ہے جتنا ہو سکا ہم جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کیا تھا اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کیا تھا. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کا بیان جو ہے یہ جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. شب قدر کی فضیلت. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ دوسرے دنوں میں 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا. 1000 مہینوں سے, ٹھیک ہے, 1000 دن نہیں, 1000 مہینوں سے برابر بھی نہیں, بہتر. ٹھیک ہے, خیر من الف شہر, ٹھیک ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملتا ہے. دوسرے دنوں میں 1000 مہینوں تک عبادت کرنے سے بھی ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے سے مل جاتا ہے. واضح رہے کہ آپ کو یہ شب قدر کا جو مسئلہ ہے, یہ شب قدر ایک ہی رات ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈھونڈنے میں بہت ساری راتوں کو ہم جگتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہ رات ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ رات کتنی آتی ہے؟ ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس امت پر بہت احسان کیا ہے یار, اور سب سے بڑا احسان پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان ہے کہ ایسا نبی بھیجا اور اس کو ایسا پیغام دے کر بھیجا. ٹھیک ہے, یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں رحمت ہیں اس امت کے لیے. تمام کے لیے تو ہی ہیں, لیکن جو آپ کی امت میں آ جاتا ہے وہ خاص کر کے اس کے لیے. اور یہ قرآن جو آپ کو احکام دیا گیا نا, بہترین ہے رحمت, بہترین رحمت ہے. پہلے کی امت 900 سال 1000 سال جو ہے نا جی رہی ہے, اور اپنے طور پہ جیتی تھی. ظاہر بات ہے اپنے طور پہ جیتی تھی نا, یعنی باقاعدہ اس کو ملتا تھا, عمر ملتی تھی. ٹھیک ہے, اتنا حیات وہ جیتے تھے. اب اس حیات میں جی رہے ہیں. آپ جیسے سمجھ لیں کہ 50-60 سال ہماری عمر ہوتی ہے, 70 سال, تو اس 70 سال کے ڈیوریشن میں ہم کتنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, اور کتنا جو ہے وہ شیطان سے لڑنا جھگڑنا, اور پھر نفس کو قابو کرنا, اور پھر وہ ساری چیزیں نیت صحیح کرنا, اور نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو جائے, پھر ڈرتے ڈرتے ایک ایک اسٹیپ لینا, پھر اس اسٹیپ لینے میں بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ڈرنا کہ پتہ نہیں اخلاص کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 50-60 70 سال تک جو ہے لگاتار ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیے آپ کو کہ ان لوگوں کے ساتھ کتنا معاملہ ہوگا کہ 1000 سال کی عمر پا رہے ہیں, اور وہ 1000 سال میں کتنی بار جو ہے نا اس طرح سے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کتنی جو ہے نا غفلت کی زندگی گزر جاتی ہوگی, ایسے ہی کتنا سال گزر جاتا ہوگا, پھر کتنا جو ہے وہ ابلیس کتنا مومنٹ پہ غالب آ جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اصل میں ان کو 1000 سال کی اگر موقع بھی مل رہا تھا نا, عمر کا 1000 سال کا موقع مل کے بھی جو عبادت کر رہے تھے نا, تو یہ بھی ان کے لیے افضل ترین نعمت نہیں تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ افضل ترین نعمت نہیں تھی. اصل میں نعمت ہمیں مل گئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمیں شارٹ کٹ مل گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ہے یہ احسان ہو گیا اللہ کا. اس آیت کے شان نزول امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول میں یہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا تھا. اس وقت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تعجب فرمایا, اور انہیں اس بات پر قلق افسوس ہوا کہ ہمیں یہ نعمت کیوں کر میسر آ سکتی ہے, ہمیں یہ نعمت کیسے مل سکتی ہے. وہ نا تھوڑا سا یہ ہو رہے تھے, مطلب کہ وہی رشک کرنا ایک آتا ہے نا انسان کو, فیلنگ, جلن نہیں ہوتی ہے, جلن ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رشک آنا, رشک کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی نعمت ملی, اچھی چیز ملی ہے, تو میرے کو بھی خواہش ہو رہی ہے اللہ کاش میرے پاس بھی ہوتا. یہ نہیں کہ مطلب کوئی نگیٹو کا عنصر ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو احساس ہوا, اور یہ بھی احساس ہوا برابر کہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کی عمر اتنی ہوئے گی نہیں. پہلے کے لوگ تھے, وہ پہلے کی عمر تھی اتنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا اور پھر یہ آیت نازل فرمائی. یہ آپ کو شان نزول ہے کس کا؟ شب قدر کی جو آیت ہے سورہ قدر, اس کی آپ کو
اس کا شان نزول ہے. یعنی شان نزول کہتے ہیں کہ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دا ریویلیشن آف دیٹ آیا. ٹھیک ہے, اس آیا کے ریویل ہونے میں اور اترنے میں کیا ریزن ٹھہرا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں شان نزول. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب قرآن پڑھیں, آپ قرآن کی جو تفسیر والی جو بات ہوتی ہے اس میں شان نزول ضرور جو ہے نا جاننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو شان نزول بھی ہم سمجھائیں مطلب لے کے چلیں گے, جب بھی ہم آیت پڑھائیں گے نا تو وہاں شان نزول بھی چلے گا. بہت ساری آیت کا نہیں پتہ ہے, لیکن مطلب بہت ساری آیت کا نہیں پتہ چل سکا, لیکن بہت ساری کا پتہ ہے اوور آل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو شان نزول ہے. اب بات سمجھیے گا, ایک حدیث شاید اگر آگے ہو تو دیکھیے, یہ آپ کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے, بنی اسرائیل کا معاملہ جب ہے نا یہ ذکر کیا اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے, تو امت کو جو ہے تھوڑا سا احساس ہوا, احساس کمتری اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, فیلنگ ڈیگریڈ والی بات کی, اور پھر یہ بھی کہ ہم محروم رہیں گے اس نعمت سے. ٹھیک ہے, ہمیں تو اتنی عمر ہونی نہیں ہے. تو اللہ نے دیکھیے کہ کتنا بڑا احسان کیا. جب آیت نازل کی تو کیا فرمایا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خوشی کا یہ انداز ہوتا ہے, دل بنانے کا اور دل بڑھانے کا اور دل حوصلہ بڑھانے کا یہ انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینے کا انداز, یہ ہوتا ہے کسی کے احساس کمتری کو ایسا دور کرنے کا کہ داغ تک نہ رہے, بلکہ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں الف شہر یعنی تمہیں 1000, جیسے اس کا جیسے ابھی تمہارے نبی نے یہ قصہ سنایا نا کہ 1000 مہینے جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے, تمہیں ایک رات ہم بھی دیتے ہیں تم کو, جس میں تم اگر اس کو پالو گے اور عبادت کرو گے تو 1000 مہینے کے برابر تمہیں اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, حوصلہ بڑھایا اور کیا کہا, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بھی بہتر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا مطلب جس طرح سے قرآن اور قرآن کے سمجھانے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حوصلہ بڑھانے کا طریقہ اپنایا ہے, ہمیں دین کے تبلیغ میں وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا ہوگا. یا کسی کے ساتھ جیسا رویہ کیا ہے انہوں نے, ویسے ہی رویہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہوگا. جب کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, جب کوئی ہے نا فیل ہوتا ہے کہ یار ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے, جیسے خاص طور پہ غریب لوگ فیل کرتے ہیں, اللہ کی قسم غریب لوگ فیل کرتے ہیں. غریب لوگ اتنا مطلب بیچارے لوگ ایسا گلٹ فیل کرتے ہیں کہ مطلب بول بھی نہیں پا رہے ہیں, اور مطلب احساس بھی ہو رہا ہے. تو آنکھ سے سمجھنا چاہیے انسان کو, یہ نہیں کہ زبان سے جب بولے گا اور کھکن کے مانگے گا تب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو پھر ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, آنکھ سے سمجھنا چاہیے, اور ایسا سمجھنا چاہیے مطلب ایسا دیجئے کہ مطلب لگے بھی نہیں اس کو کہ ہم دے رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں, تحفہ کے طور پہ مطلب ہم کہنے کا یہ چاہ رہے ہیں, کوشش کیجئے. ایسے بعض دفعہ تو موقع نہیں ہوتا, دینا ہی پڑ جاتا ہے, لیکن کوشش یہ کیا کیجئے ہر وقت ضروری اعتبار سے کہ آپ کو وہ اس کو ایسا مطلب ایز اے حق سمجھ کے اس کا, کہ مطلب اس کو یہ ہو کہ میرا تو حق تھا. ٹھیک ہے, اس نے احسان نہیں کیا, یعنی وہ احسان تو مانے گا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ میرے کو یہ والی فیلنگ نہ آئے کہ ہم کسی کو احسان کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں, اور اس کا کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہو, یہ والی چیز. ٹھیک ہے, اور بڑھا چڑھا کے دینا, جس کو جتنا, جیسے کہ مان لے غریب کو ہم دے رہے ہیں, غریب سے کپڑا سلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر جو ہے عورتیں جو ہوتی ہیں اچھے گھر کی لڑکیاں, یا بچیوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں, بچیاں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ سیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ سی رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک باضابطہ عورت وہ ہوتی ہے جو بیچاری جس کا شوہر مر گیا, یا یہ کہ جس سے مطلب جس کا طلاق ہو گیا ہے اور اس کو بچے کو پوسنا ہے, تو بھائی ظاہر بات ہے وہ روزی روٹی کما رہی ہے, تو وہ بیچاری کہیں نہ کہیں غریب ہے. یا یہ کہ ایک کا شوہر ہی بیچاری اتنی غریب ہے کہ شوہر سے ہو نہیں پا رہا ہے, شوہر بیچارے جو کھٹ رہا ہے باہر میں, اندر میں اپنا بیچاری یہ عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ وہ ایک سلائی کا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک عام طور پہ مثال بول رہے ہیں, ایسی آپ بہت ساری مثال دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ آپ لوگ عقل مند ہیں, تو اس چیز کو آپ جہاں بھی چاہیے گا وہاں فٹ کر سکیے گا, دیکھ سکیے گا. ہم ایک مثال دیتے ہیں, تو آپ نے بس ایسی عورت کے ساتھ, اس نے بولا بھائی 150 روپیہ لیتے ہیں سلائی کا, تو یہ اگر اس نے سلا اچھے سے باقاعدہ اس نے کام کر کے دیا, تو آپ کا جب دل خوش ہوا تو آپ اس کو 150 روپیہ نہ دیں. ٹھیک ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے دیں. ٹھیک ہے, خوش کریں اس کو, مطلب کہ مطلب ہم کیا ہی بولیں, جس طرح سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں, اور خاص طور پہ امیر لوگ کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں, جیسے ایک مثال بتا رہے ہیں, میرے معلوم میں ہی ایک چیز کہ آپ کو
ایک آتی ہیں مطلب آ کر باضابطہ وہ مطلب کہ ان کے یہاں سینے مطلب رہتی ہیں کہیں اور، وہ آتی ہیں ان سے کپڑا لیتی ہیں اور پھر جاتی ہیں، یعنی یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے کیا کرتی ہیں کہ وہ جو ہے نا آتی ہیں تو ان کے کرائے کا بھی بندوبست کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے تو کر دیا، کرائے کا بھی بندوبست کر دیا، دے دیا ساتھ میں کرایہ بھی، اور اس کے بعد پھر بولا کہ تم سیو، سی کے دینا، اس کے بعد جو ہے پیسہ ہم دیں گے، تو لا کے سی کے دیتی ہیں، پھر ان کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کے دیتی ہیں، گنتی بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے کہ کتنا دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب اللہ نے عطا کیا تو کیوں گن گن کر دیں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ قسم اللہ کی، اللہ نے فرمایا ہے جس کا مطلب کہ حدیث قدسی میں ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم گن گن کے دو گے نا تو اللہ بھی تمہیں قیامت کے دن گن گن کے دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر تم روک لو گے نا مال کو اپنے تو اللہ بھی تمہارے رزق کو روک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی حیثیت جتنا ہے اتنا ہی میں سے، لیکن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب حیثیت والے ہو جائیں گے تب خرچہ کریں گے، نہیں، جتنا ہے حیثیت اس میں سے دیجیے، اگر آدھی روٹی کی حیثیت ہے تو اس میں سے آدھا پارٹ دے دیجیے غریب کو، آری بس سمجھ میں، بس اس کی مثال ہے یہ۔ اللہ کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ ہے نا مالدار ہونا، ٹھیک ہے، جتنا حیثیت ہے تو نے اس میں سے میرے لیے نکالا، تو نے اس میں سے غریب کے لیے دل تڑپا تیرے لیے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں میٹر کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے غریب بھی جو ہے نا اس کو دھتکار دیتے ہیں، لیکن آپ کا وہ جو اجر ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے خلوص نیت کے ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ایسے غریب ہوتے ہیں جو بالکل اتنا بھی مل جائے تو احسان مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دینا چاہیے انسان کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے بڑا سکون ملتا ہے یار، دل میں اتنا سکون ملتا ہے نا، وہ جب انسان دل سے دعا دے گا نا، تو آپ دعا کے لیے نیت سے بھی نہیں کیجیے، یعنی کہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ مطلب آپ دعا کی نیت سے کچھ نہیں، آپ کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن جب وہ پلٹے پہنچ جائے، ظاہر بات ہے اخلاق کا طریقہ ہے یہ، وہ دل میں اس کے لگے گا ہی کون سے، وہ جو دعا دیتا ہے نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے آگے ضرور اترے گا، ضرور نکلے گا وہ، ٹھیک ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ آپ کیا ہے نا تو آپ کے بال بچے کے ساتھ ضرور اچھا ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا، یہ یقیناً ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ آخرت میں تو جو اجر محفوظ ہے ہی ہے وہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح سے فرمایا خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں جہاں جہاد کرنا ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 1000 مہینے تک دن میں دشمنان دین سے جہاد کیا اور رات بھر عبادت میں بسر کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں عبادت و جہاد ان 1000 مہینوں سے جن میں اس شخص نے عبادت و جہاد کیا تھا بہتر ہے۔ اس مبارک رات کی قدر کرنی چاہیے کہ تھوڑی سی محنت سے کتنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس رات میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تمام رات عبادت میں نہ گزار سکیں تو جس قدر بھی ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پست ہمتی سے بالکل ہی محروم رہ جائیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ یعنی رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکت اور اطاعت اور عبادت سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور نہیں محروم کیا جاتا اس رات کی برکتوں سے مگر حقیقی محروم، یعنی جس نے ایسی بابرکت رات میں کوئی عبادت نہیں کی اور اس نعمت کو حاصل نہ کر سکا وہ بہت بڑا محروم ہے۔ حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں، یہ دیکھیں آپ کو، یہ مطلب آپ کو اس شخص کے لیے وعید ہے کہ جو شخص مطلب سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا، انسان اپنے نفس کو جو ہے نا، جو بے ہوش نفس ہے نا اس کو زندہ کرے، ٹھیک ہے۔ جب تک نفس بے ہوش جو ہے نا وہ زندہ نہیں ہوگا نا، کوئی بھی کام انسان کی قدر ہی نہیں آئے گی کسی چیز کی، نہ اس کو روزے کی قدر آئے گی، نہ رمضان کی قدر آئے گی، وہ بس فارمیلٹی کے لیے نہ بھوکا پیاسا والا جو ہے نا کام جو ہے نا بس اتنا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک کسی چیز کے پیچھے ریزن نہ جانے، مشن نہ جانے، اس کی قدر اور امپورٹنس نہ جانے، اور وہ کون بتائے گا، وہ آپ کو قرآن حدیث بتائے گی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ہر جگہ آپ دیکھیے گا ڈیگے ڈیگ پہ آپ کو ایک ہی چیز فیل ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جب اس کو جانے گا یہ، تو ظاہر بات ہے اس کا ضمیر اتنا مرا ہوا نہیں ہے، اس کو جانے گا یہ اور اس کو احساس پیدا نہ ہو، اس کو جانے گا یہ، جانے گا اور پھر اس کو جو ہے نا یہ شوق پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کل بتایا تھا نا آپ کو، حریص ہے انسان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، حریص کو لالچی ہے، غیرت یہ والا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ارے یہ جو دیکھیں نا ورڈ نہیں یاد آ رہا، جس کو یہ بولتے ہیں مطلب کوئی چیز کے لیے کرنا، کوئی کام غرض مند ہے، ٹھیک ہے،
غرض مند ہے انسان، ٹھیک ہے، لالچی انسان ہے، غرض مند انسان ہے. قرآن مطلب یہ اس بات پہ گواہ ہے انسان کے ایٹیچیوڈ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ جب انسان جانے گا، اللہ نے اسی لیے اجر کا معاملہ رکھا ہے. ایک تو اجر دے گا اللہ تعالیٰ، وہ تو ہے ہی آخرت میں، لیکن خاص طور پہ دنیا کی حکمت یہ ہے، واقعی یہ حکمت ہے کہ فلاں کام کرو گے تو اتنا اجر ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کا مقصد، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے ایٹیچیوڈ کو اللہ جان رہا ہے تاکہ اس کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہو. اگر کوئی اس کے باوجود بھی نہیں پیدا کرے اپنے اندر، تو آپ بتائیے کہ وہ تو انسان کے حص سے ہی محروم ہے، وہ انسان کے جو ایٹیچیوڈ، نارمل ایٹیچیوڈ سے محروم ہے. نہیں، جیسے آپ کو مان لیا کہ سپوز دیٹ کہ کیا ہی بولے ہم، جیسے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرے کو بھوک نہیں لگتی، ہم نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا. تو مطلب جو انسان کے اندر اللہ نے فیلنگ رکھا ہے، جب اس کے اندر غیرت، یہ کیا نام ہے، غرض مند والی، کوئی غرض سے کام کرتا ہے، یہ والی ایٹیچیوڈ جب رکھا ہے اللہ نے، یا یہ کہ آپ کو لالچی ہے، یہ ایٹیچیوڈ رکھا ہے اس نے، اللہ نے، اس کے اندر رب ہے نا، وہ بنایا ہے اس نے، تو جان رہا ہے نا وہ تو لالچی ہے، زیادہ چاہتا ہے، ایک کے بدلے چاہتا ہے کہ دو مل جائے، ڈبل منافع ہو جائے. جب یہ ایٹیچیوڈ رکھا ہے اللہ نے اور فکس نہیں کیا کہ فلاں ہی چیز میں، نہیں فکس نہیں، تمام تر چیزوں میں یہ بات پتہ چلے گی نا اس کو، وہ لوٹنے کی کوشش کرے گا بھلائی کو، جیسے اچھائی، اس کا سیف سائڈ، مزہ آئے، پروفٹ ملے، وہ چاہے گا، اس کے اندر فیلنگ ہے. تو اگر یہ سب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان کے ایٹیچیوڈ سے گر گیا، اس کا ضمیر مردہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کو ضرورت ہے کہ اپنے ضمیر کو جو ہے نا زندہ کرے. اب مردہ ضمیر تو نہیں بولیں گے، لیکن بس قریب ہے کہ بس اب حکور جان ہے، ٹھیک ہے، بے ہوشی سے بھی زیادہ وہ گیا گزرا والا سچویشن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا پھر اس کو زندہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز اثر شب قدر، رمضان کی فضیلت اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا جب کرتی ہیں، جب آپ کو انسان جو ہے نا اس کی قدر تو جانتا ہی، ایک تو جاننا بھی ہوتا ہے، سیکھنا بھی ہوتا ہے، دوسری بات ہے کہ آپ کو ضمیر نہیں روکتا، نفس روکتا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، نہیں نفس دیکھیں، آپ کو ضمیر، نفس روکتا نہیں ہے. ایک منٹ، بات یہاں پہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں ہر بات کا، ٹھیک ہے. یہ ایک منٹ، شب قدر جو ہے، یہ ساری چیز کی فضیلت جو آپ کو پتہ چلے گی، نمبر 1 میں آپ کو جاننا ضروری ہے، طلب العلمی والا معاملہ کرنا پڑے گا. سیکنڈ میں آپ کو ضمیر کو برابر آپ کو زندہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت حکمت سے، بہت کچھ سوچ سمجھ کے اللہ نے میرے کو یہ عقل سلیم دی کہ ہم جو ہے صبح کی کلاس میں جو ہے نا قرآن اور سیرہ رکھا ہے، اور شام میں جو ہے نا وہ ضمیر زندہ کرنے کے لیے وہ والا کلاس رکھا ہے. 2 ٹاپک، بیسٹ ٹاپک، ایک موت کو یاد کرو، ایک قرب قیامت کی نشانی، جو کہ ہم لوگ دونوں جی رہے ہیں. قرب قیامت کی نشانی بھی تو جی ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور موت کی یاد تو ہر دور میں ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہر لمحے میں، جس کی وجہ سے تذکیر ہو، ٹھیک ہے، انسان کا ضمیر جو ہے نا جھکنی نہ آ جائے اس کو، ٹھیک ہے. دیکھیے، ہاں، نفس کو، وہی نفس اور ضمیر کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نفس ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ رہتا ہے، مطلب اس کو بے ہوشی نہیں آتی، ٹھیک ہے. ضمیر کو ایک ہے نا بے ہوشی والی عادت ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر بے ہوش ہو جائے گا تو نفس مار کے پھاڑ نہیں دے گا ضمیر کو، ٹھیک ہے. تو ضمیر کو بھی رہنا ہے تیار، ٹھیک ہے، نفس کے آپ کو ہر تقاضے کو جو ہے نا اس کے سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر آپ کا زندہ رہے گا تب ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تذکیر کرنا ضروری ہے، یعنی نصیحت کرنا ضروری ہے، یاد دہانی کرنا ضروری ہے. آخرت کا جو وہ آپ کو مشن ہے، کس چیز کے لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے، کس لیے جی رہے ہو، وہ تذکیر. تو وہ 4:30 والا جو کلاس ہوتا ہے اس میں تذکیر ہے، یعنی نصیحت کرو، یاد دہانی کہ آخرت کا سفر ہے، یہ مسافر والی زندگی ہے، یہ کرو تاکہ تمہارا ضمیر زندہ رہے. جھکنی آ رہی ہے تو اس کو جھکتے ہوئے نہیں، وہ چھٹا مارو جی منہ پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے. اور پھر آپ کو طلب العلمی فریضتن تو آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، قرآن اور سیرہ کو سمجھ کے، بھائی یہی تو ہے طلب العلمی، ٹھیک ہے. علم اسی سے نکلا نا، اسی کو سیکھیں گے، اس کے بعد دوسرے برانچز ہے، فقہ ہے اور یہ ہے، وہ ساری چیز کریں گے نا. تو یہ 2 چیز تو یہ لازم و ملزوم ہے، آپ کو کرنا ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں رہے گا تو پھر آپ کو وہ چیز آپ کو پراپر وے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا ویسے وے میں آپ کے پاس نہیں آ سکے گی، آئے گی وہ فارمیلٹی والی آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اب جو ہے کیا نام ہے، تو پھر وہ چیز محروم ہو جائے گا وہ شخص جس کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہوگی. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ کیا نام ہے،
ورنہ جو عبادت کرے گا، اگر یہاں ایک بات آئی تھی یہاں پہ جہاد کرنا، مطلب کہ جہاد کرنا وہی جہاد مطلب بیٹل فیلڈ میں، اور جہاد اپنے نفس کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو جہاد یہاں پہ باقاعدہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ جو پیش کیا انہوں نے، تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ شخص نے بیٹل فیلڈ میں جہاد کیا تھا. تو کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بیٹل فیلڈ کا والا کام ہی کریں گے، اس میں تو ہی اجر ملے گا. تو دیکھیے یہاں پہ بات ہم سمجھا دیں کہ ذکر ہوا جہاد کا کرتے ہوئے، تو اگر کسی کو جہاد کی نوبت آتی ہے بیٹل فیلڈ والی اور اس کو شب قدر ملتی ہے، تو پھر اس میں وہ کیا کرے گا؟ اگر رات میں دشمن لڑائی والا معاملہ چل رہا ہے تو ایسا نہیں کہے گا وہ کیا نا شب قدر ہے میرے کو عبادت کرنے دو، یہ نہیں. سب سے بہترین فرض کے بعد عبادت کون سی ہو جائے گی اس وقت؟ ایٹ دیٹ ٹائم جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ، وہ لڑے گا، ٹھیک. لیکن چونکہ ابھی ہمیں وہ مومنٹ نہیں ہے، وہ ہمارا ابھی لمحہ نہیں ہے، تو ہمیں جو بہترین عبادت لگے گی ہم وہ سر انجام دیں گے اس رات میں. سمجھ آئی بات؟ فرض کے بعد بول رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں شب قدر صاف صاف بتا دیتا، لیکن بعض حکمتوں کی بنا پر یقینی طور سے اس کی اطلاع نہیں دی. اس کو رمضان کے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو کہ انہی راتوں میں شب قدر کا غالب گمان ہے. اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگو اور عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر میسر ہو جائے. حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے 27ویں شب میں ہوتی ہے. اس رات کی تعین میں بڑا اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. اگر ہمت اور قوت ہو تو بہتر یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں جاگے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کچھ نظر آئے تبھی اس کی برکت میسر آئے گی، بلکہ کچھ نظر آئے یا نہ آئے عبادت کرے اور برکت حاصل کرے. یہی مقصود ہے کہ عبادت کے ذریعے اس رات کی برکت اور اس قدر ثواب جو مذکور ہوا حاصل کرے. کسی چیز کا نظر آنا مقصود نہیں. دیکھیے اب آتی ہے حدیث. سب سے پہلی بات کہ آپ کو ہم بتا دیں ایک چیز، کہ جب یہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی نا، اللہ نے بتایا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو لیلۃ القدر ایگزیکٹلی کون سی رات ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے، اب ظاہر بات ہے امت کے تو مطلب یہ ہے کہ جلدی سے اپنے امت کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. چلے امت کو بتانے جب چلے تو دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ان کے جھگڑے کی نحوست کا یہ اثر ہوا، نگیٹو وائبریشنز کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے کیا ہو گئی؟ شب قدر بھلا دی گئی. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایک نعمت مل رہی تھی تو وہ چلی گئی. یہ سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا بھائی؟ ایک چیز بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوگوں نے جو ہے اس طرح سے جھگڑا کر کے آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے گل ہونے والی بات ہو گئی. تو اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا تو کیا اللہ نے محروم کر دیا؟ جی نہیں، اللہ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ امت کو پتہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے نا، حکمت سمجھیے. حکمت یہ ہے کہ نمبر 1 پہ کہ آپ کو جب چیز ہے وہ اور اتنی زیادہ افضل ہے تو بھائی جو چیز جب جتنی پریشیس ہوتی ہے اس کے لیے محنت اتنی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. منہ میں نوالا آ کے مل جائے گا، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی قدر نہیں ہے. اسلام تو بنا کے ہم لوگ کو مل گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں وراثت ہے ہماری ہو گئی ہے، تو ہم لوگ کو کچھ نہیں لگتا ہے. جن سے جو ریورٹ ہوئی ہیں بیچاری، جو مسلمان ہوتی ہیں آج نو، تو ان سے جا کے پوچھے کہ وہ کتنا ان کی قدر ہے ان کے دل میں، ٹھیک ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے جہاں حریص ہے، جہاں لالچی ہے، جہاں یہ ہے غرض مند ہے، غرض سے کام کرتا ہے، وہاں ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان ناشکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے تمام کوالٹی انسان کے اندر جو ہے وہ اس کو پہلو کو رکھتے ہوئے نہ کرے گا اللہ پاک، ٹھیک ہے. تو اللہ جان رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا بتا دیں گے. اتنا زیادہ بھی مطلب مہربان والی بات نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس کو چھپا دیا، ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹلی چھپا دیتا اللہ تعالیٰ، نبی کو بتا کر چھپانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا راز بتایا گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات تھی اور لڑائی ہوئی اور لڑائی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں یہ ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کام جو ہے یہ لڑنا لڑانا اور یہ بحثہ بحثی اور یہ بحثہ بحثی ہو رہی تھی. لڑنا مطلب مارا مکی نہیں ہو رہا تھا یہ فائٹ نہیں ہو رہی تھی, بحثہ بحثی. تو لڑائی وہی ہو رہی تھی, مطلب وہی سمجھ لیں اسی طرح سے. تو یہ اس کا اثر اتنا زیادہ برا ہوتا ہے, اتنا زیادہ برا ہوتا ہے کہ حافظے پہ بہت اثر پڑتا ہے اس کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت زیادہ انسان ایسا دماغ سے پاگل ہو جاتا ہے نا یار کہ ہم کیا بتائیں. میری مطلب مثال زندہ ہے اس کی, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم کو میرے سامنے کچھ بات بتانا ہوتا ہے نا ہم کو, اور کوئی میرے کو آ کے میرا ایٹیچیوڈ پرووک کر دیتا ہے, یعنی غصہ دلانے والی بات کر دیتا ہے, یا پھر یہ کہ اگلا انسان لڑنا جھگڑنے لگتا ہے, میرا ایک دم دماغ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ کے ہم سے, ابھی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں نا, یہاں پہ پڑھا رہے ہیں جبکہ دیکھ کے پڑھا رہے, کتاب میرے پاس ہے, بغل میں آ کے ہم سے کوئی یہاں پہ کوئی بھی, آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا, ایسا نہیں کہ ہم بہت زیادہ ہم ہی قابل ہیں, آپ لوگوں کو بھی فیل ہوا ہوگا, اگر کوئی بھچر بھچر آ کے کرنے لگ جائے, اونچی آواز میں بول رہا ہے, لڑ بھی نہیں رہا ہے, اونچی آواز میں بول رہا ہے, تو آپ بولتی ہیں نا کہ یار سائڈ میں جا کے بولو نا, جو کرنا ہے ہم گڑبڑا رہے ہیں, بولتی ہیں نا. تو یہ بٹ نیچرل ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اپنے حافظے کو اگر بچانا ہے نا تو لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے, اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ ماحول میں بھی نہیں, کوشش کیجیے کہ ماحول اچھا رہے, سنجیدگی کا ماحول رہے, ٹھیک ہے. ایک سیریسنس اپنی جگہ ہے, لیکن جو ہے نا ہر وقت لڑائی چلا یہ وہ اچھی چیز نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے, بہت برا ہوتا ہے. ایک تو انسان کے باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور باڈی پہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ مائنڈ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سارا کھیل جو ہے مائنڈ کا, یہ طلب العلمی کا کام ہی ہے. مائنڈ نہیں ٹھیک رہے گا, ہوئے گا نہیں حاصل کچھ بھی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو عمل جو ہے وہ آپ کو صحت ہے. علم جو علم کی جو طلب ہے وہ کس پہ ہے ڈیپینڈنٹ, منحصر ہے, وہ آپ کو مائنڈ کا سب سے پہلے میٹر کرتا ہے. صحت بھی ہے, ٹھیک ہے, صحت بھی ضروری ہے, صحت نہیں رہے گی مائنڈ اچھا رہے گا کیا فائدہ, دونوں چیزیں. لیکن وہ آپ کو مائنڈ اچھا, سب چیز میں آپ کو عمل میں بھی یہ دونوں کا دار و مدار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیز کی بہت قدر کرنا چاہیے انسان کو. بہت زیادہ صحت پہ افیکٹ ہوتا ہے, مینٹلی اور فزیکلی دونوں, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کر کے پھر اس کے بعد نہیں بتانا, اس میں حکمت دو طرح کی تھی, ٹھیک ہے. اگر غور کرنے والے رہیں گے تو وہ غور کریں گے. جو دیکھیں نا, میرا اسٹارٹس سیریز ہو گیا جی, ایسا ہی ہے. میں صبح کا لگا ہوا تھا نا تو ختم ہو گیا پتہ نہیں کون سی آیت تھی, لعلکم یعقلون کر کے, ٹھیک ہے, کہ تاکہ شاید تمہارے پاس عقل اگر ہو تو تم غور فکر کرو, ٹھیک ہے. مطلب تم کو سمجھ میں آئے بات, عقل اگر کام کرے تو تم عقل کام کراؤ اپنی, اور دیکھو اس میں کی کیا حکمت تھی. اللہ ڈائریکٹ منع کر دیتا, ڈائریکٹ نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے کیا اللہ نے, کچھ تو حکمت ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھنا چاہیے انسان کو. اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے اور بھی زیادہ بولا جاتا ہے نا, طالب کے لیے بولا جاتا ہے نا کہ اس کو سکون دو جی, اس کو قرآن حفظ کر رہا ہے, اس کا دماغ ایک دم ڈپریشن میں چلا گیا, خامخواہ کا اس کو پریشان کر دیا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, بولتا ہے نا آدمی. تو آپ کو طالب کو جو ہے اور بھی زیادہ کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو یعنی, ٹھیک ہے, ذہنی اعتبار سے پرسکون ہونا چاہیے, صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے. آری بات سمجھ میں؟ بہت بڑا مقام ہے طلب العلمی کا, بہت بڑا مقام ہے. تو خیر یہ بات ہو گئی شب قدر کی, ٹھیک ہے. اب شب قدر کا جو ڈھونڈنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے, تو ڈھونڈنے والی بات یاد رکھیے گا, 27 والی جو بات ہے بہت, وہ اتنا اس کو مت اہمیت مت دیجیے, اس لیے کیونکہ پھر نفس شیطان ہے نا ماڈرنائز فارم میں, اس کو اہمیت دلائے کے چکر میں نفس کو اصل میں اہمیت دلا رہا ہوتا ہے آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس میں نہیں, بات سمجھیے گا. بہت ساری احادیث میں ذکر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاسٹ عشرے کی 7 جو دن ہوتے ہیں, 21, 23, 25, 27, 29, کم از کم جو ہے اتنا کرے, اگر ہمت نہیں ہے تو اتنا تو کرے, اور اگر اس سے زیادہ اٹھ کے کرنا چاہتا ہے تو 10 رات میں لاسٹ عشرے میں وہ پورا اہتمام کرے باقاعدہ, ٹھیک ہے, جگنے کا اور عبادت کرنے کا. آپ کو کیا لگتا ہے جگ رہی ہیں آپ, عبادت کر رہی ہیں تو آپ کو ثواب ہو رہا ہے, تو کیا عبادت کر رہی ہیں تو صرف ثواب ہو رہا ہے, جگنے کا کوئی ثواب نہیں؟ جگنا بھی تو عبادت میں ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے. جگ رہے ہیں کس کے لیے بھائی؟ ایک ایک چیز عبادت میں کاؤنٹ ہوگی, ایک ایک چیز, سوچنا, بیڈ سے نیچے اترنا, واش روم جانا, ساری چیزیں عبادت, ساری چیزیں عبادت, ٹھیک ہے. عبادت کا مفہوم غلط بتایا گیا, مطلب سمجھا آپ نے, ٹھیک ہے. عبادت مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے جو اسٹیپ لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر نماز پڑھنے جا رہے فرض ہے تو وہ تمام تر جو چیز اسٹیپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو عبادت میں کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. سارا چیز وہ بل کے اجر بنتا ہے, تو یہ ساری چیز ہے, ٹھیک ہے.
تو آپ نے لازماً کیا کرنا ہے، یا تو کم از کم کسی کا اگر دل نہیں ہے تو شوق تو ویسے بہت پیدا کرنا چاہیے انسان کو، رمضان کی تو اپنی فضیلت ہے ہی ہے بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے نا کمر کس لیتے تھے، تہبند کو اور ٹائٹ کر لیتے، یعنی مطلب کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 جو دن بچتے تھے نا روزے اور یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ کثرت عبادت کر دیتے تھے، اور رات میں بالکل جو ہے نا مطلب بہت ہی کم سونا والی بات ہو جاتی تھی عام دنوں کے بنسبت میں. ایسے بھی عام دنوں میں کم سوتے تھے، لیکن اس دنوں میں 10 دن میں وہ جو ہے نا رات میں اور کم سونا کر دیتے تھے. یعنی جس دن شب قدر والا معاملہ اگر نہیں بھی ہے مان لیا کہ تو امت کو بول دیا کہ نہیں چلو، لیکن خود جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو عاشق جو ہوگا وہ کیا ہوگا، اپنے معشوق کے ایک ایک نقش قدم پہ چلے گا نا. ٹھیک ہے، حکم جو دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو اپنے معشوق کے عشق کو دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا معشوق کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حکم دیا اس وجہ سے کہ امت ہر طرح کے لوگ نہیں ہے نا بھائی، وہ کمزور بھی ہیں نفس میں، ایمان میں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیز تو اس کو پھر کمزور خود ہی ہیں وہ. ٹھیک ہے، صحت سے، تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دین جو امت کو پیش کیا وہ معتدل دین پیش کیا، لیکن اپنے لیے کیا کیا، اس سے زیادہ جو ہے نا معاملہ کمر کسنے والا کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے نا جب کی جوانی ہے ماشاءاللہ اللہ نے صحت تندرستی کے ساتھ رکھا ہے، تو ظاہر شروع سے ایسے تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم یہی دینا چاہیے کہ معتدل جو دین بتایا ہے نا اللہ نے کہ نبی نے جو آپ کو امت کو دیا ہے میسج، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اوپر کا نا اسٹیج کرانا چاہیے. ٹھیک ہے، اوپر کی عادت لت لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو شیطان یہ بھی دماغ میں ڈالے گا کہ دین تو کنٹینیوٹی مانگتا ہے، اتنا زیادہ بھی مت سوچو نا کہ کہیں کر نہ سکو. سب کرے گا بچہ، جیسی عادت لگا دے گا نا آدمی سب کرے گا بچہ. ٹھیک ہے، اور وہ چیز اس کو آسان لگے گی. یہ سب بیکار بات ہے کہ نا مطلب کیا نام ہے کہ خواہ کا نہیں ہو پائے گا، یہ وہ ساری چیز صرف چکمہ دینا چاہتا ہے شیطان. ٹھیک ہے، ہاں بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہو گیا اوکے کوئی بات نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں کرنا. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اپنے عاشق کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میرا معشوق کہتے ہیں جس سے عشق کیا جا رہا ہے، عاشق وہ جو عشق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا معشوق کیسے کیسے قدم اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے، کیا کیا اسٹیپ لیتا تھا. ہم حتی الامکان اگر 100% اپنے معشوق کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے تو جو اس نے 50% امت کو حکم دیا تھا 50 سے تو ابو کریں. اگر میرا معشوق جو ہے 2 کپڑے پہ گزارا کر رہا تھا، ہم کو یہی تانا مارتے ہیں لوگ کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ، سنو نا مہوش تم تو ایسے بولتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تہجد بھی فرض تھی. وہ تو ہم بولتے ٹھیک ہے سب کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن ایک عاشق کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے معشوق کو دیکھ رہا ہے وہ، اگر کہ وہ 2 کپڑے پہ اگر گزارا کر رہے ہیں اور امت کو بولا ٹھیک ہے 10 جوڑا تم پہن سکتے ہو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، پہن سکتے ہو تم. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، یہ نہیں دکھاوا کے لیے تم نے 1 جوڑا ہی پہنو گے تو گناہ ہو جائے گا پھر. اور آج کل لوگ جو سمجھ جائے کہ کیا نیت سے پہنتے ہیں. بہرحال تو یہ 2 جو کپڑا ہم پہنیں گے، باقی ہم تم کو اجازت دیتے ہیں 10 جوڑا. تو عاشق کیا کہے گا کہ میرا معشوق جو ہے وہ 2 جوڑے پہ گزارا کر رہا ہے، چل میرا ایمان اتنا نہیں افضل ہے تو 2 جوڑا نہیں اور 10 کی میرے اجازت دے رہا ہے تو کم سے کم ہم 8 پہ آ جاتے، کم سے کم 7 پہ آ جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ دھیرے دھیرے کر کے مشق کرتے تو نہیں پٹی پڑھا دیا شیطان نے کیا کہ وہ تو نبی تھے. ٹھیک ہے، وہ تو نبی تھے، صحابہ ویسے ہی ایمان والے تھے، صحابہ عاشق تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا نظریہ ہے ان کا، کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیصلہ دے دیا ایک الگ بات ہے، مشورہ دے دیا ایک الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ اپنا نظریہ کیا ہے. نہیں بھائی، فیصلہ دے دیا، نظر یہ کر دیا، بتا دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ. لیکن دیکھیں گے صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نظریہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے امت کے لیے زیادہ بہتر پسند کرتے تھے، اور اخروی اعتبار سے وہ امت کو اعتدال کے ساتھ بولتے تھے، اور اخروی اعتبار سے اپنے اوپر مشقت زیادہ لیتے تھے، امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے، آسانی دے، کیونکہ امت میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا، سب کو بتانا ہے نا، ساری امت مل کے ایک امت بن رہی ہے نا، سارے لوگ مل کے، تو اس لیے آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے صحابہ کا کردار تھا. اور ہمیں جو نقش قدم اپنانا ہے وہ یہی اپنانا ہے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کو پسند کر رہا ہے، پلس یہ محبوب کو سننے والے سب سے پہلے جو تھے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے اپنے اس محبوب کو کس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا، یہ چیز اصل میں دیکھنی ہے. کیونکہ ہمیں تو اپنانا وہی ہے بھائی، ہم سیکھ رہے ہیں کسی ٹیچر سے تو ہم بولتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا آپ نوٹ دیجیے گا ذرا سا ہم کو. ٹھیک ہے، ہم بھی مطلب کہ مان لیا کہ 9th کلاس کا بچہ ہے، 10th میں گیا ہے تو 10th والے سے مانگتا ہے نوٹس کہ کیا پڑھایا گیا ہے بتائیے نا. تو سب میں اس طرح سے میرے کو پڑھا رہے تو بہت اچھا، لیکن میرے پہلے سے اگر مل جاتا تو اچھا رہتا، ایک کنسیپٹ ملتا. بولتے ہیں نا
تو اسی طرح سے وہ نوٹس بنا کے صحابہ اکرام چلے گئے، ایک اپنی ذات سے بھی، اپنے ایٹیچیوڈ سے بھی، اور حدیث کے اس میں تھرو بتا کے بھی چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول اور اپنے بھی چیز بتایا کہ ہم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیچیوڈ کو لیتے تھے، ٹھیک ہے، فرمان کو لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو بول دیا اس میں تو چون چرا ہوتا ہی نہیں تھا ان لوگ کا. اور ہم لوگ تو بولنے میں بھی دھڑیلے سے انکار کرتے ہیں، عمل کرنا کم سے کم یہ کرتے کہ عمل نہیں کر رہے چلو اپنے آپ کو گلٹ فیل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، مطلب ہم یہ بات بول رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ ہم شہ دے رہے ہیں کہ نہ ایسا بھی کر سکتی ہیں، مطلب کہنے کا ہے کہ یار کم سے کم اتنا ایمان، اتنا اس لیول کا. لیکن تم تو ایمان سے ہی چلے گئے یار، ایک امت ہونے کے ناطے، اور تم یہ بولتے ہو دھڑیلے سے کہ نا مطلب ایسا نہیں ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. صاف طور پہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ آپ کو اگر چار شادی کا حکم اگر نا مرد لگا دے اپنے لیے اور وہ پورا منصف ہو، سب کچھ ہو، تو بھی عورت جو ہے نا بوال کر دے گی، قیامت برپا کر دے گی. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ اپنے جگر سے پوچھیے یہ سوال، یا معاشرے سے دیکھ کے، معاشرے کے پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے اور سوال کیجئے. ہم تہمت لگا رہے ہیں تو پھر آپ ہم کو بولیے گا. ایسے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. تو کیا بھائی تم نے سوسائٹی کو اپنا معبود بنایا ہے، تم نے کلچر کو معبود بنایا ہے، اور تم یہ گارنٹی دیتے ہو کہ مرنے کے بعد یہ کلچر اور یہ سوسائٹی تمہارا جو ہے نا بخشش کرائے گی؟ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے بھائی، یہ بتاؤ اور واضح کرو. اور اگر واضح نہیں کرو گے نا، عمل سے اور قول سے ظاہر کرو گے نا، تو ہم تم سے رشتہ داری نہیں بنائیں گے. یہی چیز آج ہم ڈسکس کر رہے تھے. آری بات سمجھ میں؟ یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دینا. کیوں؟ لوگوں کو بچانے کے چکر میں رہو گے تو خود اپنا ایمان بھی ضائع کرنے کا ایک وقت مطلب کہ ممکن ہے. یہ چیز کو ہم ایکسپلین کریں گے کبھی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. لیکن ایک اسٹیج آئے گا کہ ہر گھر میں اختلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بیٹا باپ کے مخالف، ٹھیک ہے، ماں بیٹی کے مخالف، بیٹی ماں کے مخالف. چلو ماں کے مخالف ایک دور وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، ماں باپ سے نا انسان منہ لڑاتا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں. لیکن ماں بیٹی کے مخالف جبکہ نیکی پہ ہے بیٹی، باپ بیٹے کے مخالف جبکہ باپ نے یہ بیٹا نیکی پہ ہے. وہ کون سا دور ہے؟ تو وہ وہی دور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام شروعات ہوئی تھی نا اسلام کی، تو ایسے ہی تھا. ابو جہل بولتا تھا یہ محمد یہ کہتا ہے کہ دین اچھا لایا، اس نے تو گھر میں پھوٹ ڈال دیا ہے، باپ بیٹے سے جدا کر دیا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ سے جو ہے نا بغاوت پہ آمادہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ بدر میں عبد الرحمن ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، کافی دیر کے بعد جا کر ایمان لائے. تو عبد الرحمن بولتے ہیں کہ ابا جان بدر کے میدان میں آپ بار میری تلوار کے نیچے آ جاتے تھے، لیکن ہم چھوڑ دیتے تھے اس وجہ سے کہ میرے آپ باپ ہیں. ابو بکر نے کہا کہ قسم اللہ کی اگر میرے ابو بکر کی تلوار کے نیچے اگر میرا بیٹا آ جاتا تو ہم یہ قطعاً نہیں دیکھتے کہ میرا بیٹا ہے کہ کیا، ہم یہ دیکھتے کہ میرے نبی کا باغی ہے، میرے نبی کے دین کا باغی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہی زمانہ پلٹا ہے، واپس سے مکی دور پھر سے آ گیا ہے. بولا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے نا کہ اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ جائے گا، یہ وہی ہو گیا ہے. اب اور ہوتا جائے گا، بل میں چلا جائے گا اسلام، جس طرح سے مطلب اپنے جہاں سے شروعات ہوا تھا، جس طرح سے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے. یہ حدیث کا الفاظ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ہم نہیں بول رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، لازماً کیا کرنا ہے، 10 رات میں پورا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم پوری 10 رات کی ہم تیاری کی بات جو بھی ہے بتائیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیجیے گا جتنا بھی ہو سکے. نفس اگر کرے بھی ٹریگر کرے کہ نہیں سو جاؤ تھوڑا سا، تو کچھ نہیں، 10 دن کی فضیلت نہیں پتہ نہیں اگلی نصیب ہوگی نہیں ہوگی یار، کیا پتہ. اتنا تو بوجھ ایسے ہی آپ کو ایکسٹرا پڑا ہوا ہے سر پہ. ٹھیک ہے، یہ اپنی کم علمی میں آ کے اور علم نہیں سیکھا وہ ساری چیزوں کی وجہ سے. تو اب غفلت کی اگر زندگی گزارا نا تو ممکن ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے. ٹھیک ہے، دوبارہ جوانی نہیں آ رہی ہے، ہر ڈھلتا سورج موت کے قریب کر رہا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے. اور پھر کون سی آپ کو گارنٹی ہے کہ جوانی آپ کی برقرار رہے گی اور جوانی میں موت نہیں ہو؟ ہاں، کس کو نصیب ہے؟ ہم پارسل جہاں لگاتے تھے، آپ کو آرڈر آتا تھا پارسل لگاتے تھے، تو یقین کیجئے وہ اچھا خاصا انسان تھا. ابھی اس دفعہ پارسل لگانے کے لیے گئے تو بول رہے ہیں کہ میرے پاپا ڈیٹ کر گئے. ایک دم شوق مار دیا ہم کو کہ یار ایسے، مطلب بہت ہم کو افسوس آیا. اور بالکل تو اچھا خاصا انسان تھا، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں. تو موت کسی کا منہ دیکھ کے نہیں آتی. ٹھیک ہے، موت عمر دیکھ کے نہیں آتی، موت مقام اور محل اور حالات دیکھ کر نہیں آتی. ابھی اچھا خاصے مل کے آئے ہیں اور پھر نا اچانک سے سنا کہ ختم ہو گئے. اور انسان دیکھ رہا ہے، یہ رات دن یہی دیکھ رہا ہے. اور قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اکثر کثرت کی موت ہوگی، اکثر جو ہے نا اچانک کی موت ہوگی. اچانک جو ہے نا اٹھے پٹے لوگ چلے جائیں گے. اور اس امت کو ویسے بھی دیکھیے آپ کو کہ عمر کم ملی ہے.
ہم لوگ کا تو کھانا پینا ویسے ہی آپ کو پلاسٹک سے شروع سے لے کے پلاسٹک دیکھتے آ رہے، تو کون سا مار ہم لوگ اتنا جو ہے نا امید میں ہیں، کس بھرم میں ہے پتہ نہیں کہ جو ہے نا بہت زیادہ جئیں گے. 60 سال سے اوپر نہیں جانے والی عمر کسی کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بتا رہے ایگزیکٹلی، لیکن یہ گمان آدمی سیف سائڈ لے کے چلتا ہے. مومن ہمیشہ متقی ہوتا ہے، سیف سائڈ لے کے چلتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، بچ کے چلتا ہے. اعتکاف کا بیان. اس شب قدر کی تیاری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو دعا کے سیشن میں ہمیں ایک ساتھ ہم کمپلیٹ کرا دیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم آپ کو یہ والے جو ہے نا اعتکاف کا بیان ہم کو کمپلیٹ کرنے دیجیے تاکہ PDF کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی میں لگیں گے. رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے، اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے، بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں. رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے 20 روزہ چل رہا ہے. اب 20 روزہ کی ابھی افطار آنی باقی ہے، ٹھیک ہے. تو افطار سے پہلے کیا کر لے گا وہ، اگر مرد ہے تو مسجد میں، اور اگر عورت ہے تو جہاں اس کو اپنا مسکن بنانا تھا وہاں بنا لے گی، ٹھیک ہے. افطار سے پہلے، غروب مطلب سن سیٹ سے پہلے، ٹھیک ہے. کب؟ 20ویں تاریخ، رمضان کے 20 روزے چل رہے ہیں اس دن، اس افطار کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ ٹوٹے گا کب؟ ہاں عورت بھی کر سکتی، بالکل کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی ہے. اعتکاف کر سکتی، گھر میں کرے گی، گھر میں کرے گی، ٹھیک ہے. غروب سے پہلے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ، اب لاسٹ دن جو ہوگا نا رمضان کا لاسٹ ہوگا، یا تو 29 ہوگا یا تو 30 ہوگا، یہی ہوگا، ٹھیک ہے. 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا، تو جس طرح سے بھی ہوگا وہ آپ کو جب ہو جائے گا تب وہ وہاں سے اٹھے گا، ٹھیک ہے. وہ ہو جائے گا، کب ہو جائے گا؟ 29 دن ہوگا یا 30 دن ہوگا، وہ ہوگا کب؟ مان لے کہ 29 کا مہینہ ہوا تو وہ کب ہوگا، سمجھیں گے کہ کب 29 کا مہینہ ہوا. مغرب کے بعد ہوگا نا. مغرب کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا کنفرمیشن کہ ہاں چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو مغرب کے بعد اٹھے گا. پھر مغرب سے پہلے بیٹھ رہا ہے، دیکھ رہی ہیں 20ویں تاریخ کے غروب سے پہلے بیٹھ رہا ہے. دیکھیے احتیاط کا پہلو کتنا ہے. ذرا سا اگر کر دیں گے تو 19-20 کا فرق کر دیں گے تو غلط ہو جائے گی چیز، ٹھیک ہے. تو بیٹھ رہا ہے، احتیاط کا پہلو لے کے، ایسا نہیں کہ احتیاط کا پہلو بولا ہی گیا ہے، حکم ہی ہے یہ، اللہ ہی کی طرف سے احتیاط ہے، ٹھیک ہے. اور اٹھے گا، واپس جائے گا گھر کو، یا پھر جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے عورت وہاں سے اٹھے گی جب آپ کو رمضان کی آخری رات ہو، آخری وہ دن ہو جائے، یا تو 29 یا 30، یہ پتہ چلے گا آپ کو. جب پتہ چلے گا اس کو لوگ آ کے بتائیں گے کہ ہو گیا چاند عید کا، تب اٹھے گا وہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ 29 میں تو وہ لوگ بتائیں گے آ کے، اور 30 میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو وہ خود ہی اٹھ جائے گا مغرب بعد، کیونکہ 30 سے زیادہ تو روزہ ہوتا نہیں ہے نا، وہ خود اٹھ جائے گا، پھر اس کو شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 31 دن کا روزہ نہیں ہوتا. چلیے یہ ہو گیا. اب بیٹھے رہے گا وہاں پہ، بیٹھ کے جو بھی عبادت کرے گا، ایون کہ جو کچھ بھی کرے گا، لیٹے گا، سوئے گا، پڑے گا، کھائے گا، جو کچھ بھی اس کا سب کاؤنٹ ہوگا عبادت میں. ویسے بھی مومن کا ہر چیز میں عبادت ویسے بھی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ ایک جگہ مقرر ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے اعتکاف کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 10 دن آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف کیا، وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. حدیث میں ہے جس نے عبادت سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ. یہ آپ کو اعتکاف کی فضیلت آ گئی. مسئلہ نمبر 1، اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. شرط بتا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہر کی ہوگی بھائی، اپنے تو من کے مالک تو ہے نہیں. نمبر 1، جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو اس میں ٹھہرنا. اب یہ امام ابو حنیفہ کے اور دوسرے قول میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، تو ہم یہاں پہ مسلک آپ کو امام ابو حنیفہ کا بتا رہے ہیں. جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو اس میں ٹھہرنا، یعنی آپ کو باقاعدہ مسجد و جماعت سے اہتمام ہوتا ہو وہاں، ٹھیک ہے. مسجد میں جماعت نہ ہو یہ تو بھائی ایک ایب نارمل کیسی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایسی مسجد کو میں آپ کو اعتکاف کرنے کا حکم نہیں ہے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ مسجد ہی جب ہے جماعت ہو. مسجد کس لیے ہوتی بھائی؟ جماعت کے لیے مسجد ہوتی ہے نا. ڈرامہ کیوں کریٹ کیا ہوا ہے، مسجد کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک بات مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جہاں جماعت ہو، یعنی اتنی بڑی بنائے آدمی کم از کم کہ آدمی جماعت ہو سکے. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کی بھی حد مقرر کی ہے اس نے دین میں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک امام صاحب اور اس کے پیچھے جو ہے نا شاید ایک بھی یہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، ایک مقتدی ہوتے تو جماعت ہو جاتی ہے.
تو جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو عام طور پہ بس لے کے چلیے، اب نارمل کیس کو چھوڑ دیجئے کہ جماعت سے نماز ہوتی ہے، عام طور پہ یہی مسجد ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں ٹھہرنا یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یعنی بغیر قصد اور ارادہ ٹھہرنا جانے کو اعتکاف نہیں کہیں گے، نیت کرنا پڑے گی۔ اور نیت کب کرنی پڑے گی؟ بیٹھنے جا رہا ہے نا، بیٹھنے جانے سے پہلے ہی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے تب نیت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اس اعتکاف کر رہے ہیں۔ چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے۔ نیت صحیح کب ہوگی؟ نیت کے لیے بھی 2 کنڈیشن ہے بھائی، دیکھیں نا قدم قدم پہ کنڈیشن، ٹھیک ہے، نیت کنڈیشن اپنے آپ میں، اب نیت کرنا بھی ایک کنڈیشن، نیت کی بھی کنڈیشن ہاری بس جس کو بولتے بال کی کھال، ٹھیک ہے، بالکل ہو، کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے، وہ چیز کو اچھے سے بنا کے اللہ کیا پیش کرنا ہے۔ کوئی چیز تحفہ دیتے ہیں اللہ کسی دوست کو یار کو تو کتنا محنت کر کے دیتے ہیں، تو اللہ کو دیں تو کچھ ایسے ہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نیت کی بھی 2 شرط ہو جائے گی صحیح ہونے کی، وہ آپ کو مسلمان ہونا ضروری ہے اس شخص کو، اور عاقل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہونا، عقل مند ہونا شرط ہے۔ لہذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آ گیا۔ یعنی آپ کو اوورال بات کیا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے گا بیٹھنے سے پہلے، اور وہ نیت اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ آپ کو مسلمان ہوگا اور عاقل ہوگا، عقل والا ہوگا، ٹھیک ہے، بالغ شرط نہیں ہے، عقل والا ہوگا۔ اگر وہ بالغ نہ بھی ہو، اگر بیٹھے گا تو اعتکاف ہو جائے گا، اس کا نفل کاؤنٹ ہوگا، فرض نہیں ہے اس پہ، یعنی واجب ہوتا ہے اعتکاف، واجب بھی نہیں ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہم بتا رہے ہیں آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ تو عاقل اور مسلمان ہونا۔ 3، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، 3 کنڈیشن، ٹھیک ہے، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا۔ لڑکی کے لیے تو بھائی ظاہر بات ہے حیض آئے گا یا پھر اس کو نفاس ہوگا، ٹھیک ہے، پریگنینسی کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر پریگنینسی کا معاملہ ہے تو ایسا کرے ہی نا، ٹھیک ہے، خواہ کا کسی چیز کو مذاق نہ بنائے، یعنی ایک ہوتا ہے قصدن مذاق بنانا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو دیکھا نہیں اور الولا کے کر لیا کوئی بھی چیز، تو یہ بھی آپ کو ایک طرح سے مذاق ہی ہونا ہو گیا، صرف ورژن چینج ہو گیا مذاق کا، یہ کہہ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ دوسری چیز جو جنابت بولا انہوں نے، جنابت آگے آ جائے گا، اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے آپ حیض و نفاس، ہاں نہیں بیٹھے گی، آگے بیان آ جائے گا اس کا۔ حیض و نفاس والی عورت نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے، یا بیچ میں کسی کو آ جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ جنابت، ٹھیک ہے، اب جنابت جو ہوتا ہے وہ معاملہ آپ کو کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف کا معاملہ کلوز روزے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کلوز روزے کی طرح، جس طرح سے حیض اور نفاس کی کنڈیشن میں روزہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو کلوز ہے، سیم مت سمجھئے گا، ہم کلوز بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ روزہ نہیں ہوتا حیض و نفاس میں، لیکن حیض و نفاس سے جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھنے لگتے ہیں، تو یہ مت سمجھئے گا کہ اعتکاف میں بھی حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں گے تو روزہ رکھ لیں گے، نہیں، ارے اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو پھر جوٹتا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو حیض و نفاس آ گیا تو وہ دیکھ لے، اپنا ڈیٹس دیکھ لے، اس کے بعد ہی بیٹھے۔ دوسری بات ہے کہ جنابت، اب یہ جنابت کو ذرا سمجھ لیجئے، جنابت مطلب ہوا سیکشول انٹرکورس، ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے، سیکشول انٹرکورس سے وہ جو ہے نا پھر آپ کو تو وہ ظاہر بات ہے روزے ہی میں منع ہے، تو پھر وہ کام، ہاں یہ ہے کہ آپ کو اگر وہ جنابت وہ والی بات آ گئی کہ احتلام والا معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، رات میں ایسا خواب مطلب سونے میں ایسا خواب دیکھ لیا جس سے آپ کو منی کا اخراج ہو گیا، تو پھر وہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اعتکاف کا معاملے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ یہ جنابت جو ہے وہ آپ کو وقتی ہے، ترنت بھر میں زائل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، غسل لے لے گا انسان پاک ہو جائے گا، تو وہ جو ہے نا آپ کو ضروری ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ کو انٹرکورس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ انسان غسل لے لے اور ترنت بھر میں پاک ہو جائے، لیکن یہ کام ہی منع ہے نا، اس لیے نہیں کر سکتے۔ افضل ترین اعتکاف، مثلا نمبر 2 سب سے افضل وہ اتنا اڑ رہا ہے نا پیج، سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا، اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہوتا ہو، یعنی ہر شہر کی جامع مسجد ہوتی ہے نا، تو اس میں اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد جس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اس میں، اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔ اب یہ جو ہے نا مسئلہ پہلے کا ہے، یہ جنابت نہیں، یہ
میاں بیوی کا ریلیشن بنا ہے، بالکل بنا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں بہن. اور شاید آپ غالب گمان ہم کو جہاں تک ہو رہا ہے کہ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کلاس جو چھوٹا ہے نا، تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کو جو ورک شاپ شروع کے ڈیز ہے نا، جو چھوٹا ہے نا، تو چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ ہے نا ایک ایک کر کے اس کو سنیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وقت نکال کے تھوڑا تھوڑا کر کے سنیے، آپ کو تمام مسائل انشاءاللہ جو ہے نا سب حل ہو جائے گا. جو بھی سوال آپ کے من میں ہے نا سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ. بس آپ کو نا طے کر لینا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سننا ضرور ہے. ٹھیک ہے، اور سیکوینس سے سننا ضرور ہے، چھوڑ کے نہیں اور فاسٹ کر کے بھی نہیں. ٹھیک ہے، احتیاط سے سنیے اور اچھے سے سنیے، غور کر کے. ٹھیک ہے، ایک روٹین بنا لیجئے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. تو یہ کیا بول رہے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ سب سے افضل کون ہے؟ کعبہ میں. ٹھیک ہے، کعبہ مکرمہ میں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں. کعبہ مطلب یہ کہ آپ کو حرم کعبہ کا، مسجد نبوی دوسرے نمبر پہ، تیسرے میں مسجد بیت المقدس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جامع مسجد، ہر شہر کی جامع مسجد جو ہوتی ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہے، اسٹیج بائی اسٹیج. اور اگر جامع مسجد میں نہیں کر سکے تو پھر وہاں جائے جہاں جماعت زیادہ ہوتی ہے کثرت سے، اپنے محلے کی نہیں، جہاں زیادہ کثرت سے ہوتی ہے جماعت. ٹھیک ہے، بڑی مسجد ہے کوئی، ٹھیک ہے، جامع نہیں ہے لیکن بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو مسجد اگر یہ بھی نہ مل سکے تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں کر لے. ٹھیک ہے، جس میں جماعت ہوتی ہے. اعتکاف کی قسمیں. مسئلہ نمبر 3، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ اور مستحب. ایک اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے، ایک اعتکاف وہ ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف وہ ہے جو مستحب ہے. لیٹ می کلیریفائی کہ واجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کو چھوڑ نہیں سکتے، جس کو چھوڑ نہیں سکتے. آدھا ادھورا اگر کریں گے تو پھر وہ کام جو ہوگا نہیں، کرنا پڑے گا اس کو پورا. ٹھیک ہے، فرض کے قریب ہے بالکل درجہ. ٹھیک ہے، لیکن واجب اور فرض میں صرف آپ کو فرق بتا چکے تھے کہ فرض جو ہے وہ ہوتا ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن فرض اور واجب کو چھوڑنا بہت بے غیرتی اور بے ڈھٹائیت کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ چھوڑے گا چاہے بھولے سے ہی کیوں نہ چھوڑے. ایک منٹ بتا رہے، پہلے ٹائپ بتا رہے، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ رمضان کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واجب کو چاہے بھولے سے، چاہے فرض کو بھولے سے اگر کرے چھوڑے تو آپ کو وہ چیز ہوگی ہی نہیں. تو اب یہ اعتکاف 2 طرح کا ہے. واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، واجب بتا دیا کہ واجب ہوتا کیا ہے، واجب اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے، اعتکاف پہ ابھی بات نہیں کیا ہے. پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ، 2 نہیں یار 3 طرح کا. سنت مؤکدہ وہ ہے جو آپ کو، جس کو آپ ویسی سنت، ویسا عمل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مشکل سے، بہت مجبوری اگر آئی ہو تو چھوڑا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اکثر و بیشتر اس کو پڑھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. دیٹ از کالڈ سنت مؤکدہ، ضروری. ٹھیک ہے، لیکن واجب سے نیچے درجہ ہے، واجب سے کیا ہے، نیچے درجہ ہے. اور ایک ہے کہ آپ کو مستحب کام وہی ہوتا ہے نفل. سمجھ آئی بات؟ مستحب کام کیا ہے؟ نفل کام ہے. ٹھیک ہے، نفل میں کیا ہوتا ہے بھائی، کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں. یہ 3 پارٹ سمجھ آئے، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں. دیکھیے تو ہے، اب سمجھیے گا. واجب نہ ہے نہ ہوگا میرے بیگ میں، پیچھے والے چین میں دیکھیے تو، وہاں روم میں میرا بیگ جو ہے کون جگہ پہ. چیز رکھنا بہت ضروری ہے، نہیں رہتا ایک دم. یہ کیا بولتے ہیں، واجب. اب سنیے گا، واجب اعتکاف کون کون ہے بھائی. اعتکاف کی 3 کیٹیگری بتایا، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب. اس کے علاوہ کوئی اعتکاف نہیں ہوتا. کوئی فرض سمجھ لے، کوئی سنت غیر مؤکدہ سمجھ لے، تو یہ سب نہیں ہے بھائی. 3 ہی کیٹیگری کا اعتکاف ہوتا ہے. رمضان کا نہیں بول رہے، اعتکاف ہی 3 کیٹیگری کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا، سب کو ملا مت دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو واجب اعتکاف میں لسٹ، واجب اعتکاف کی لسٹ میں کون کون آتا ہے؟ واجب اعتکاف کی لسٹ میں آتا ہے نظر کا اعتکاف. یہ تو بھائی واجب تو ہوگا ہی، نظر واجب ہو جاتی ہے پورا کرنا، یہ تو پتہ ہے آپ کو، ہے نا. نظر کا روزہ بھی واجب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نظر کا اعتکاف اگر کوئی بھائی مان سکتی ہے نا، منت کوئی نظر مان سکتی کہ بھائی اب نا اگر اللہ میرا یہ کام کر دیا تو بھائی ہم اعتکاف کریں گے، تو بھائی وہ واجب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نظر چاہے غیر معلق ہو،
جیسے کوئی شخص بغیر کسی شرط، مطلب غیر معلق یا آپ کو معلق ہو، یعنی ڈے کاؤنٹ کر کے یا نہیں کر کے، یا معلق کرے، یعنی آپ کو غیر معلق ہو جیسے کوئی شخص بغیر کسی شرط کے اعتکاف کی نظر کرے، یا معلق ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، دونوں کنڈیشن میں۔ سنت مؤکدہ، رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض کے کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھیے گا، یہ آپ کو سنت مؤکدہ اور واجب کے درمیان ہے، سمجھ لیں، سنت مؤکدہ سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ سے بھی اوپر ہے۔ اب بات سمجھیے گا، یہ جو ہے آپ کو اس کا ایسے سمجھیے کہ یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، بات سمجھیے گا، واجب کے درجے میں اگر ہو جائے گا تو پھر سب پہ لازم ہو جائے گا نا۔ ابھی تو بولا نا آپ کو کہ واجب جان بوجھ کے چھوڑنا چاہے بھولے سے چھوڑنا، سب گنہگار ہو جائیں گے، بولا نا۔ واجب کے بارے میں ڈیفینیشن جو بتایا کہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے چاہے انجانے سے چھوڑیں گے سب گنہگار ہو جائیں گے، کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ واجب کسی میں بھی آ جائے گا نا، کسی عبادت میں بھی، آپ کو نماز میں واجب آ جائے، روزے میں واجب آ جائے، کوئی بھی پارٹ واجب کا آ جائے گا، سب پہ لازم ہو جائے گا وہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے اعتکاف واجب رمضان والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ تو ہے لیکن جیسے سنت مؤکدہ میں بھی بہت زیادہ مطلب کہ امپورٹنس ہے اس کی، یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ تو اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے لیکن جیسے اس میں بھی تھوڑا سا نا زیادہ امپورٹنس کر لیجیے، وی وی آئی لگا دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے گا یہ کیسے ہم سمجھانا چاہیے، وی وی آئی کی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس طرح سے کہ آپ کو اعتکاف اگر ایک بستی میں کوئی بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو تمام بستی والے پہ گناہ ہوگا اس کا، اگر کوئی ایک بھی کر دے گا تو تمام بستی والے کی طرف سے اس کی ادا ہو جائے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ سنت مؤکدہ سے اٹھ کے تھوڑا سا ہے، واجب تو نہیں کہیں گے بھائی، واجب نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب پہ لازم ہو جائے گا پھر، لیکن یہ جو ہے نا سنت مؤکدہ ویسی سنت مؤکدہ ہے کہ سنت مؤکدہ تو اپنے آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ وی وی آئی والی سنت مؤکدہ بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت والی سنت مؤکدہ بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مستحب، رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں چاہے وہ رمضان کا پہلا دوسرا عشرہ ہو یا کوئی مہینہ، اعتکاف کرنا مستحب ہے، یعنی نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اب نفل اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں کہ 10 دن ہو، کوئی سا بھی دن کر سکتے ہیں، ایک دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے۔ تو آپ کو یہ اوور آل بات سمجھ میں آئی، ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، رمضان کا اعتکاف پڑھ رہے ہیں، یہ انہوں نے بتا دیا اضافی، بھائی کتاب وہ فقہ کی ہے نا تو ڈیٹیل سے بتانا ضروری ہے ان کو، تو انہوں نے بتا دیا اعتکاف کی ٹائپ، اور پھر اس کے بعد رمضان کے بارے میں بتا دیا کہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے، کون کیٹیگری میں جائے گا، رمضان کا اعتکاف کون سے مہینے میں، یہ کون سے کیٹیگری میں جائے گا، سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مشکل مطلب بہت پریشانی اگر کوئی ہوئی ہو تب چھوڑا ہو، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ سنت مؤکدہ سے اٹھ کے ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ سنا ہوگا کیا بولتے ہیں اس کو بھی، فرض عین اور فرض کفایہ، یہ سنا ہے کہ اگر ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور ایک جو ہے آپ کو سب کچھ، تو وہ اسی ٹائپ سے فرض نہیں ورڈ بول رہے ہیں ہم، اور فرض ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ لیجیے سنت مؤکدہ سے مطلب اسی طرح سے معاملہ ہے اس کا کہ اگر کوئی ایک بھی کر لے گا تمام کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی باضابطہ ہے، اچھا خاصا تندرست ہے، سب کچھ ہے، تو مردوں کو جانا چاہیے، یہ جو مرد ہے نا جو خالی جو ہے نا بس پیسہ پیسہ کرتے ہیں نا، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، رمضان میں تو کم سے کم یہ اپنے حال پہ رحم کرے انسان، رمضان میں تو کم سے کم کرے، اور یہ تو الٹا ہی کیس ہو جاتا ہے کہ رمضان میں 3 دن کی تراویح پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ نا ہم کو نا بزنس ڈیل کرنا ہے، صرف اس لیے کہ میری دکان چلے گی زیادہ سے زیادہ، خاص طور پہ نا لاسٹ عشرے میں تو دھڑیلے سے عبادت اوڑ پوڑ کے سب ختم، شروع میں چلتا ہے جوش اور لاسٹ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ لاسٹ میں شریعت بول رہی ہے کہ لاسٹ میں زیادہ کمر کسنا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کرنا چاہیے مردوں کو، خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرد باہر والی بات جو ہوتی ہے تو پھر اس میں نا وہ بہت سارا چیز چھوڑتے ہیں، نفل عبادت اور وہ ساری چیز تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ان سے، بس ہے نا بھوکے پیاسے والا روزہ والا معاملہ ہوتا ہے ان کا، بس اتنا سا نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر سیکھ رہی ہیں نا، سنیے میری بات، آپ اگر سیکھ رہی ہیں نا، یہاں فضیلت بتایا، یہاں آپ نے ماشاءاللہ کلاس کیا، سارا کچھ کیا نا،
تو آپ میرے کو امید ہے کہ انشاءاللہ تمام کے مرد اچھے ہوں گے. لیکن اگر کچھ ایسی کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ضروری نہیں کہ وہ سب ولی اللہ ہو یا پھر یہ کہ آپ کو بہت زیادہ نیکی میں، تو آپ نے جو کچھ کیا نا، تو آپ اپنے شوہر کی ہم سفر ہوئی، ظاہر بات ہے، تو ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو آپ کو لازم ہے آپ یہ ساری باتیں اپنے شوہر کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. ہم یہ بول رہے ہیں، مسلط کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن عورت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نا محسن جو کس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کے دل میں محبت کس کی ہوتی ہے؟ وہ شوہر کی. اور حق بھی کس کا ہے سب سے زیادہ؟ اس پہ شوہر کا. ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ واجب ہے آپ پہ، ٹھیک ہے، کہ بلغوا عنی ولو آیا کیجئے، ٹھیک ہے، پہنچائیے اپنی جانب سے اگر چاہے کیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پیار سے، محبت سے تمام کام. عورت کو تو گن خوب پتہ رہتا ہے، عورت کو تو گن خوب پتہ رہتا ہے ماشاءاللہ، کہ مردوں کے جو ہے نا ذہن کو کس طرح سے جو ہے نا مطلب انسان جو ہے نا محبت میں آ کے، ٹھیک ہے. تو ایسے بہت کم ہی کے شوہر ہوتے ہیں جو خڑوس ہو گئے یا پھر یہ کہ نہیں سنیں گے کچھ بھی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت مردوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ عورت کا احترام کا جو معاملہ ہے وہ ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر عورت کے احترام کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے عورت کے احترام کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اچھی بات، خیر مشورہ، اچھی رائے لی جائے. نہ یہ کہ اس کو نہ یہ سمجھا جائے کہ نہ عورت تو بولا بکال ہے اور یہ وہ کہ مطلب اس کو عقل نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ غلط بالکل بات ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کسی کو سیلف ریسپیکٹ والی بھی تو بات ہوتی ہے نا. اور پھر ویسے لوگوں کو جس کو عزت دینا تھا، تو ایسے طبقے کے جو لوگ ہیں بالکل ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے. شریعت، ہم لوگ سب شریعت کے حصہ ہے، امت کا حصہ ہے ہم سب. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا بھی یہ کیا جائے گا معاملہ تو پھر پکڑ کا باعث ہوگا. تو بہرحال تو یہ ذمہ داری یہ جو آپ کو ملی ہے، یہ 15 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جو کچھ بھی، یہ لازم ہے. آپ سب سے پہلے کس کو کریں گی؟ اپنے محرم کو. سب سے پہلے کس کو کریں گی؟ اپنے محرم کو. ٹھیک ہے؟ شوہر والیاں ہیں تو شوہر کو کریں، بھائی والیاں ہیں یا پھر باپ والی ہیں تو بھائی ان کو بتائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ہے. اگر ہو سکے تو میرا آڈیو سنانے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ کو پہلے وہ آڈیو جو ہے نا وہ سنانا ہوگا ٹرمز اینڈ کنڈیشن والی، کہ بھائی ان کی کنڈیشن کیا ہے. یوٹیوب پہ میرے آڈیو ویڈیو سننے کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ ہم اپلوڈ کیے ہوئے، وہ سنوا دیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ میرا آپ کو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا نام، پتہ، ٹھکانہ، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. آپ کو بس مطلب ہے کیا چیز سے؟ میسج سے. ٹھیک ہے؟ تو سو لسن اٹ بس. اور آپ نے لازم ہے کہ آپ وہاں پہ رہیں، وہ سننے کے دوران میں آپ رہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے ساتھ بہت مجبوری ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی تو پھر آپ ریکمینڈ کریں گی کہ یوٹیوب پہ سن لیں، لیکن وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. اس کو لازم ہے کہ پہلے اس کو سن لیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو کسی اور سے شیئر کرنے کی پھر قطعاً اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ ان کے لیے جن کے مرد جو ہے نا باقاعدہ مطلب احساس رکھتے ہیں کہ ہاں وہ پردے کا اہتمام کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور ان کو پھر کسی اور مرد کو بتانا ہوگا تو پھر وہ اپنے قول ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میرا وہ دوسرے کو ریکمینڈ کر دیا میرا آڈیو یا ویڈیو. سمجھ آ رہی بات؟ وہ اجازت نہیں ہے. پھر وہ اپنے نا قول ہی بتائیں گے ان کو سننے کے لیے، چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا لنک ہے، اس لیے ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے تھرو پہچان ہے نا، مطلب آپ کی پہچان ہے میرے لیے، میری پہچان نہیں کروانے کے بول رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں. پھر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے شوہر کے دوست کا معاملہ تو وہ بالکل اجنبی والا معاملہ ہو جائے گا. بھائی اس کا دوست، شوہر کے دوست تو جانتے نہیں ہیں، یا پھر کیوں بتا دیں ہم، کیسے ان پہ بھروسہ کر لیں. ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اتنا کر سکتی ہیں، اتنا میری طرف سے اجازت ہے، کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ سب سے پہلا کام یہ کیجیے گا کہ آڈیو وہ سنوا دیجیے گا کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن والا. ٹھیک ہے؟ تب اس کے بعد اللہ آسان کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. اللہ جو ہے نا سویا ضمیر جگائے. یار مین تو مسئلہ یہ ہے. آمین. کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز؟ یہ اچھا ایک منٹ رکی بس 1 منٹ اور لیں گے آپ کا. 1 منٹ. دیکھیے یہاں اسکرین شیئر کر رہے ہیں، دیکھیے گا. دکھ رہی ہے اسکرین دکھ رہی ہے. یہ دیکھیے، یہ میرے چینل کا یہ پلے لسٹ ہے. پلے لسٹ پہ جائیے گا تو آپ کو چوتھی پلے لسٹ پہ ملے گا چینل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جو ریڈ والا بنا ہوا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے؟ اس کو لازم ہے سننا. 7 منٹ 20 سیکنڈ کا یہ آڈیو ہے، اس کو لازم ہے سننا ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اطمینان سے. تو یہ آپ جو ہے نا شیئر کر سکتی ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ.
تب جا کے وہ سنیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ اپنی زبانی سمجھانا چاہتی تو ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ اپنی زبان سے سمجھا دیں. آپ کو اگر کچھ نہیں بہتر لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہم سہولت کی بات بول دیا بس آپ کے سامنے سجیشن کے طور پہ، آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. چلیں یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ اعتکاف کا چیپٹر آج امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آج ہو جائے گا پکا انشاءاللہ. اور کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا کیا چیز، دعا کا سیشن اور شب قدر کی تیاری، یا رمضان کس طرح سے گزاریں پورا اوور آل، ٹھیک ہے. عبادت کو ایکسپلور کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے کل سے ڈائری، پینسل لے کے ضرور بیٹھیے گا، ٹھیک ہے، پین سے نہیں. بعض دفعہ عربی الفاظ آئیں گے، پین نہیں استعمال کرنا، پہلے بتا دینا ہم، ٹھیک ہے. پھر گچ بچ ہو جائے گا، پورا اچھا نہیں لگے گا، پھر اسے نا انسان کا جو ہے نا ایموشن بھی ٹوٹتا ہے، کیا کتنا شوق سے بنایا اور دیکھو نا پورا گچ بچ آ گیا، ٹھیک ہے. تو شیطان اپنا رول پلے کرے گا جگہ، تو پہلے سے بتا دینا. چلیں یہاں پہ سٹاپ کرتے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.